آج کی یہ نشست جس میں میں اپنے تاثرات کے اظہار کے لیے بیٹھا ہوں، یہ ایک ایسی غم و اندوہ کی نشست ہے کہ جس کی مثال قریب کے سالوں میں کم ملتی ہے۔ یہ سال 1441 ہجری کا سال مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک ایسا سال ہے جو غم و اندوہ لے کر آیا ہے، جو موتیں لے کر آیا ہے، بیماریاں لے کر آیا ہے، حادثات لے کر آیا ہے، بڑے خطرناک واقعات لے کر آیا ہے، اور آگے کے لیے ابھی تمہید کے ساتھ آیا ہے۔ یہ عام الحزن ہی نہیں، عام الاحزان ہے۔ صرف ایک غم نہیں ہے، بے شمار غم ہیں جو جمع ہو گئے ہیں۔ ایک طرف تو متعدد سالوں سے غموں کا ایک ایسا انبوہ تھا پورے عالم اسلامی میں، جس طرح سے کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے، اور جس طرح آبادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا تھا، اور جس طرح ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کی جا رہی تھی، اور جس طرح بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، عبادت گزاروں کو، بے گناہوں کو مارا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا غم تھا جس کو سہارنا آسان نہیں تھا۔ وہ غم ابھی چل ہی رہا تھا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ پوری امت مسلمہ کے سامنے عبرت کی نشانیاں پیش کر دی جائیں، اور پوری انسانیت کو ایک ایسی آزمائش سے گزارا جائے جس کو توبہ نصیب ہو اسے توبہ نصیب ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ کی طرف سے شہادت کا فیصلہ ہے اس کو شہادت کا مرتبہ بلند نصیب ہو۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف آزمائشیں آتی ہیں، آسمانی اور زمینی آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، ان بلاؤں میں اہل ایمان کے لیے اگر پیغام موت ہوتا ہے تو در حقیقت پیغام شہادت ہوتا ہے، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی موت عذاب کا ایک کوڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے سرزنش ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا، اور وقتاً فوقتاً یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ان فیصلوں کا استقبال کر لیتے ہیں، اور چونکہ ان سے ان کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان حالات میں، ان آزمائشوں میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ رخصت فرماتا ہے، کسی پر چھت گر جائے، کوئی جل جائے، کوئی ڈوب جائے، پیٹ کے مرض میں اس کا انتقال ہو جائے، طاعون میں مبتلا ہو جائے، اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت نصیب فرمائی۔ بہرحال یہ سال پوری امت کے لیے، پہلے پوری انسانیت کے لیے یہ سال غموں کا سال ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بے انتہا غم و اندوہ کا سال ہے۔ پورے عالم اسلام میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مزید ہونے والا ہے، وہ سب کا سب ایسا ہے کہ اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دل پھٹتے ہیں، اور دماغوں پر سخت چوٹ لگتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے اس ملک کا، اس ملک میں ایک طرف وبا کی صورتحال ہے جو اتنی شدت سے پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اب روزانہ 35,000 40,000 افراد بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں، 30,000 افراد کی موت ہو چکی ہے، اور لاکھوں افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں، اور نمبر 1 پر اس بیماری کا شکار امریکہ ہے، وینزویلا ہے، اور پھر نمبر 3 پر ہندوستان ہے۔
ہندوستان نے جو تدبیریں کی وہ تدبیریں کارگر نہیں ہو سکی ہیں، اور عالمی ادارے صحت کا یہ کہنا ہے اور ہندوستان کے بھی صحت کے ادارے کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو دن آنے والے ہیں وہ ان گزشتہ دنوں سے زیادہ بھیانک ہو، اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس وقت جو بلا ہے، جو وبا ہے، جو آزمائش ہے، اس میں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور جان رکھیں کہ کوئی انسانی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ امریکہ فیل ہو گیا، یورپ فیل ہو گیا، روس فیل ہو گیا، ہندوستان فیل ہو گیا، اور یہ فیل ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا اور اب کہتا ہوں، جب تک سب مل کر اللہ کے سامنے، کوئی ایشور کہتا ہے تو ایشور کے سامنے، کوئی لاڈ کہتا ہے تو لاڈ کے سامنے، جب تک یہ سب کے سب مل کر اللہ کے سامنے ناک رگڑ کر، گڑ گڑا کر دعا نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف سے معافی نہیں آئے گی۔ لوگوں کو توبہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہو رہی ہیں۔ جن کے لیے شہادت کا فیصلہ ہے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں وہ یاد رکھیں کہ دنیا داری اور تدبیریں اور ترکیبیں کام نہیں آئیں گی۔ حق کو اختیار کرنا ہے، اس پر مضبوطی سے جمنا ہے۔ حق کے راستے کو روکنے کے لیے جو لوگ چالیں چلتے ہیں، مختلف ترکیبیں اختیار کرتے ہیں، کاش کہ اللہ کی طرف سے جو یہ کوڑے منافقوں اور کافروں پر برس رہے ہیں وہ تنبیہ کے لیے کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے جن کو منتخب کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، کاش کہ ان کے بعد کے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ اس لیے میں اپنے سے بھی اور سب سے کہتا ہوں کہ توبہ کی فکر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہیں، اور اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہی راستہ ہے نجات کا، وبا سے بھی، بلا سے بھی، اللہ کے غضب سے بھی، پکڑ سے بھی، مصیبتوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میری طرف سے ہوتا ہے، اور میرے بندے مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں ان کے رجوع کو قبول کرتا ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت طلب کرو، بیماری مت طلب کرو، آزمائش مت طلب کرو۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ بلا سے، وبا سے، مصیبت سے، زوال سے، انحطاط سے، اور آپس کے اختلافات سے، اور فتنوں سے، اور مکر و فریب سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرما، حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب پاک اور اپنے اپنے رسول پاک علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جو ہم میں سے گزر گئے ان کو غریق رحمت فرما، اہل ایمان کو مرتبہ شہادت سے نواز دے، اور جو ابھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، اور جن کے لیے خطرہ ہے کہ وہ کہیں نہ بیمار ہو جائیں اے اللہ ان کو بیماریوں سے دور فرما، اور بلا اور وبا کو ان سے دور فرما، اور ہم سب لوگوں کو اپنے گھروں میں، اپنے سفر و حضر میں، اپنے اداروں میں، ہر جگہ اے اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں لے، اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی پناہ نصیب فرما، اپنی رحمت کی بارش فرما، اپنے نیک اور اچھے بندوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہم کو رکھ، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ